بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ گستاخ رسول کی سزا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، یعنی احادیث مبارکہ سے دلائل پیش کریں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ گستاخ رسول کو سزائے موت دینا یہ اسلام کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کے بعد ہم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری باب الرہن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے فاخبروا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کڑا ہوگا کعب بن اشرف کے لیے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ یعنی کعب بن اشرف یہودی تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، ان کی پیچھے بری باتیں بناتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون ہوگا جو مجھے کعب بن اشرف نجات دے دے، کیونکہ وہ کعب بن اشرف مجھے جو ہے تکلیف دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو محمد بن مسلمہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں اس کا قتل کروں گا۔ چنانچہ وہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس آتے ہیں اور کعب بن اشرف یہودی سے ملاقات کرتے ہیں اور کہا کہ میں آپ سے 2 وسق غلہ قرض لینے کے ارادے سے آیا ہوں کہ آپ مجھے 2 وسق، ایک پیمانہ ہے عرب کا جس ہمارے 1 سیر 2 سیر ہوتا ہے نا، اس طرح تو آپ ہمیں یہ 2 وسق غلہ دے دے قرض۔ کعب بن اشرف یہودی نے کہا لیکن تمہیں اپنی بیویوں کو میرے یہاں گروی رکھنا ہوگا، یعنی آپ نے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ میرے ہاں رہن پہ گروی پہ منچ پختوں کی اور تک گانا ہوئی ٹھیک شو اور رہنا مورتا ہوئی نو، اس طرح آپ نے یہاں پہ رکھنا ہوگا۔ محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جبکہ تم سارے عرب میں خوبصورت ہو، تم سارے عرب میں خوبصورت ہو۔ تو اس نے کہا پھر اپنی اولاد گروی رکھ دو، یعنی اولاد رہن میں رکھ دو، آرا سرا گانا کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں، اسی پر انہیں گالی دیا جایا کرے گی، یعنی عرب پھر ہمیں گالیاں دیں گے، اس لیے ہم اپنی اولاد کو آپ کے ہاں گروی نہیں رکھ سکتے۔ کہ 1-2 وسق غلہ کے لیے رہن رکھ دیے گئے تھے، پھر لوگ باتیں کریں گے کہ دیکھو 1-2 وسق غلہ کے لیے اپنی اولاد کو گروی رکھ دیا، تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے یہاں رہن رکھ سکتے ہیں، ہتھیار۔ سفیان نے کہا کہ مراد لفظ لامہ سے مراد ہتھیار ہے۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے اور پھر رات میں جا کر اس کو قتل کر دیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے آپ کے دشمن کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ وہ قتل کرنے کا اپنا وہ واقعہ ہے۔ بہرحال اس حدیث کے ذیل میں فتح الباری نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے اشعار کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، یعنی وہ برے اشعار بناتا تھا اور اس میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کرتے تھے جھوٹی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ملتی تھی اور مشرکوں کی مدد کی تھی۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ کعب بن اشرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، ہجو کے معنی بے عزتی کرتا تھا اور
कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ उबारता था। ये यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके वास्ते अल्लाह ताला को तकलीफ देता था। कल भी मैंने आपको बताया था पहले दर्स में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरे सहाबी को तकलीफ पहुंचाए दर हकीकत उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई दर हकीकत उसने अल्लाह ताला को तकलीफ पहुंचाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का ऐलान किया और मोहम्मद बिन मसलमा ने इसको कत्ल करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके कत्ल की इतला दी थी। मालूम हुआ कि जो गुस्ताख रसूल होता है तो उसका कत्ल करना ये इस्लाम का हुक्म है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल करने का हुक्म दिया, इसलिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था। हदीस नंबर 2, बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अबी राफि अल यहूदी रजुलन मिन अल अंसार फअमर अलैहिम अब्दुल्लाह बिन अतीक रदियल्लाहु तआला अन्हु व कान अबू राफि युदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युईनु अलैहि, रवाहुल बुखारी जिल्द नंबर 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफी यहूदी को कत्ल करने के लिए चंद अंसवार का इंतखाब फरमाया। ये एक और यहूदी था अबू राफे, ये मलऊन जो था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसवार मदीना में से कुछ लोगों का इंतखाब किया और उनके पीछे भेजा, जिनका अमीर अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुकर्रर किया। ये अबू राफी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता था और आप सल्लम के खिलाफ लोगों की मदद करता था। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होता था, उसके तकलीफ देने वाला होता था, ये अबू राफी यहूदी उनकी मदद करता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इस हदीस से मालूम हुआ कि गुस्ताख रसूल के कत्ल के लिए बाकायदा आदमी मुकर्रर किए जा सकते हैं। यानी अगर कोई गुस्ताख रसूल हो और गुस्ताख रसूल हो, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की हो, तो ऐसे शख्स के लिए मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का कमांडर कुछ लोगों का इंतखाब करके मुकर्रर करके उसके पीछे बेचा जा सकता है। मतलब ये कि उसको कत्ल करने के लिए बंदों का इंतखाब किया जा सकता है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना में से कुछ सहाबा किराम का इंतखाब किया था, और ये नीयत ये बड़े अजर सवाब का काम है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को कत्ल करना बाइस अजर है। अल्लाह ताला उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश होता है, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अजर उस मुसलमान को, उस उम्मती को नसीब करेगा जो अल्लाह के नबी की गुस्ताख को कत्ल करने वाला हो। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख को कत्ल करने वाला ये गाजी, ये न मलामती का हकदार है और न आप उसको सजा दे सकते हैं, ना आप उसको कैद में डाल सकते हैं। यानी इस्लाम ये कहता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख को कत्ल कर दे, उस गाजी को आप कोई सजा नहीं देंगे, बल्कि उसकी तारीफ करेंगे, उसकी अच्छाई बयान करेंगे, उसकी बहादुरी की दाद देंगे और इनाम देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसको इनाम देगा, सवाब देगा। लिहाजा आप उसको सजा नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग एक बहुत बड़ी कारनामा और दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो अल्लाह के नबी की गुस्ताखों को कत्ल करता है। तो अल्लाह ताला के दीन की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत नामूस की पहरेदारी करने वाले हैं, चौकीदारी करने वाले हैं, उसकी इज्जत की लाज रखने वाले हैं। लिहाजा आप गुस्ताख रसूल को कत्ल करने वाले गाजी मुसलमान को आप न कैद में डाल सकते हैं, न उसको सजा दे सकते हैं। और अगर किसी ने गाजी को सजा दी तो याद रखो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह सामना करोगे, और शायद आपका जगह जो है
یہ جہنم ہو جائے اور آپ کی خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ نہ ہو۔ تیسرا حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ یوم الفتح وعلى رأس المغفر فلما ندعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتله۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر خوت پہنا ہوا تھا، وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے نا جو مجاہد پہنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر یہ لوہے کی ٹوپی تھی۔ تو ایک آدمی اس وقت حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابن خطل کعبہ کے غلاف کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جو خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس غلاف کو پکڑا تھا، اس کے اندر چپ کے لٹکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کو وہاں پر قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ حالانکہ بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، ہر چیز کو یہاں تک کہ جانوروں کو بھی امان حاصل ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گستاخ کو آپ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو وہ قابل معافی نہیں ہے، آپ اس کو سزا دیں گے، چاہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر کیوں نہ ہو، اس کے غلاف کے اندر کیوں نہ ہو، آپ اس کو وہاں پر بھی قتل کر سکتے ہیں۔ لہذا گستاخ رسول کا قتل جو ہے وہ جائز ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ یہ بہت بڑے اجر ثواب کا کام ہے کہ جو کہ گستاخ رسول کو کیا کر دے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ قال ابن تیمہ فی صوارم المسلول وانه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريته ان تغني به فهذا له 3 جرائم مبيحة الدم قتل النفس والردة الحجاء۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے کہ ابن خطل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن خطل کو قتل کرنے کا حکم دیا اور پھر خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر قتل کرنے کا حکم دیا، سمجھے، یہ بھی نہ کہا کہ اس کو باہر نکالو پھر قتل کر دو، نہیں، اسی جگہ پہ قتل کرو جہاں یہ لٹکا ہوا ہے۔ اتنا سخت حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ ابن خطل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے گندے گندے اشعار نعوذ باللہ بناتا تھا اور پھر اپنے غلام عورتوں سے کہتا تھا کہ اس کو گانے کے طرز پہ گایا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابن خطل کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کی جو غلام عورتیں ہیں ان کو بھی قتل کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے قتل کرنے کی 3 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ وہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا، تو قصاصاً اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور تیسرا وجہ یہ تھا کہ وہ پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا شروع کر دیا۔ تو مطلب یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کو کسی بھی جگہ پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی جہاں بھی جائے گا مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی طرح امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل القینتین اسمہما قریبا وقرتنا، اور ابن خطل کی ان دونوں باندیوں کے قتل کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔
دراصل اشعار ابن خطل کے ہوتے تھے اور اس کو عوام کے سامنے گانے والی ان کی دو باندیاں تھی، غلام عورتیں تھی، جو وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والے اشعار جو ابن خطل نے بنائے تھے وہ گانے کے طرز پہ سناتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گستاخی ناموس رسالت کی اشاعت میں مدد کرنے والے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب یہ گستاخی والے اشعار یہ تو باندیاں نہیں بناتے تھے، ابن خطل بناتا تھا، لیکن باندیوں کو کیوں قتل کر دیا؟ اس لیے کہ یہ باندیاں جو تھی، یہ غلام عورتیں، یہ اپنے آقا ابن خطل کا مدد کرتے تھے، یعنی جب وہ باہر لوگوں کے سامنے گانے کے طرف پہ گاتے تھے تو یہ مدد کرنا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں ابن خطل کی انہوں نے مدد کی، اور جو مدد کرنے والا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی گستاخی کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرث ابن نقیض فی فتح مکہ وکان ممن یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البدایہ والنہایہ وقتلہ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حویرث بن نقیض ایک شخص تھا، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حویرث بن نقیض کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ الشارب المسلول، صفحہ نمبر 92 299۔ ترجمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نبی کو برا کہے، یعنی جو اللہ کے کسی نبی یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، اس کو برا بلا کہے، نعوذ باللہ اس کو گالی دے، نعوذ باللہ، تو اسے قتل کیا جائے۔ یعنی صرف نبی کریم سے ان کے گستاخ نہ بلکہ جتنی بھی انبیاء دنیا میں آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، تمام انبیاء اور رسول کی عزت و ناموس کی گستاخی کرنے والا قتل کر دیا جائے گا، اور جو صحابہ کو برا کہے اس کو کوڑے لگا دیے جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کر دیا جائے گا، اور صحابہ کرام کے گستاخ کو کوڑے کے ذریعے سزا دیا جائے گا، جتنا قاضی مناسب سمجھے۔ ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ناموس رسالت کی گستاخی آدمی کو واجب القتل بنا دیتی ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو قتل کرنا مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو قتل کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کا خون مباح ہو جاتا ہے۔ اور یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کرام اور رسولوں کو شامل ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام ہیں تو ان میں سے کسی ایک کی توہین سے بھی آدمی واجب القتل بن جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ دراصل بات یہ ہے ہمارے ملک میں لوگ قانون ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے گستاخان رسول ابھی تک جیلوں میں پڑی ہوئے ہیں، اور پاکستان کا قانون 295C اور یہ موجود ہے، اور اس قانون کے باوجود بھی ان گستاخوں کو سزا نہیں دیا جاتا، تو پھر مسلمان مجبور ہو جاتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے کے لیے پھر گستاخوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی قانون ہاتھ میں لیا، تو یہ تو موقع حکومت خود دے رہی ہے، لہذا جتنے بھی گستاخان رسول ہیں اس کو ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ اس کو فی الفور سزا دیا جائے، اور جو قانون میں پاکستان کے اسلامی قانون میں جو سزا مقرر کی گئی ہے
اس کے مطابق سزا جلد از جلد دیا جائے تاکہ لوگ پھر قانون ہاتھ میں نہ لیا کریں۔ تو معلوم ہوا کہ جو گستاخ رسول ہوں گے اس کو جو ہے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔